بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم پولیٹیکل سائنس چیپٹر جو ہے واٹ از ڈیموکریسی، وائی ڈیموکریسی، اس کا جو ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے آرگومنٹس اگینسٹ ڈیموکریسی۔ آرگومنٹس دینے ہیں ڈیموکریسی کے خلاف، جمہوریت کے خلاف دلائل دینے ہیں، دلیل دینی ہے۔ ڈیموکریسی از ناٹ وداؤٹ ڈیفیکٹس اینڈ ویکنیس۔ فالوئنگ آر دا آرگومنٹس which are given against democracy۔ جمہوریت نقائص کے ساتھ نہیں ہے اور کمزوریوں کے بعد دلائل جمہوریت کے خلاف دیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ایک تو ویکنیس اور دوسرا ڈیفیکٹس۔ جو جمہوریت ہے اس میں وہ بھی ڈیفیکٹس کے بغیر نہیں ہو سکتی اور ویکنیس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس میں جو دلائل دیے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلا ہے گورنمنٹ آف دا اگنورنٹ اینڈ انکمپیٹنٹ، جاہل اور نااہل حکومت۔ It is said that the democratic government is a government by the incompetent and the ignorant. The common man is neither politically intelligent nor sufficiently educated. اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جاہل آدمی نہ ہی سیاسی طور پر ذہین اور نہ ہی کافی تعلیم یافتہ ہوتا ہے۔ اس کو یہ جو پوائنٹ ہے، جمہوریتی حکومت کو جاہل اور نااہل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جب کبھی سیاسی طور پر ایک عام آدمی آتا ہے، کامن مین آتا ہے، جاہل آتا ہے، تو وہ نہ تو سیاسی طور پر اتنا ذہین ہوتا ہے اور نہ ہی کافی تعلیم یافتہ ہوتا ہے۔ یہ اس کے آرگومنٹس ہیں۔ نمبر 2، مور امپورٹینس ٹو کوانٹٹی۔ دوسرا آرگومنٹس کہ مقدار کو زیادہ اہمیت دینا، مقدار کو، کوانٹٹی کو زیادہ اہمیت دینا۔ ڈیموکریسی گیوز مور امپورٹینس ٹو کوانٹٹی rather than to quality. All persons are not capable to taking part in government of the country. On polling day, a wise man and a fool are on the same level. جمہوریت معیار کے بجائے مقدار کو زیادہ اہمیت دیتی ہے، کوالٹی کو نہیں، کوانٹٹی کو زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ تمام افراد جو ہیں ملک کی حکومت میں حصہ لینے کے اہل نہیں ہوتے۔ ہر ایک آدمی اگر ڈیموکریسی میں، یہ پولیٹیکل میں چلا جائے، پولیٹکس میں چلا جائے، تو یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ پولنگ کے دن ایک سمجھدار اور ایک احمق فول ایک ہی سطح پر ہوتے ہیں۔ ایجوکیٹڈ آدمی بھی وہیں پہ ہے اور جو فول آدمی ہے، جو جاہل ہوتا ہے، ان پڑھ ہوتا ہے، گوار ہوتا ہے، وہ بھی ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے۔ یہ بھی آرگومنٹس ہے اس کا۔ تیسرا آرگومنٹ جو ہے وہ ہے گورنمنٹ آف دا رچ، دولت مندوں کی حکومت، دولت مندوں کی حکومت۔ ان تھیوری ڈیموکریسی از اے گورنمنٹ بائی دا کامن مین بٹ ایکچولی is a government of the rich. The candidates spends lakhs of rupees to win the election. The poor man cannot afford to spend this much amount on elections, and hence his right to contest elections becomes meaningless. نظریے کے مطابق اگر دیکھا جائے، تھیوری کے مطابق اگر دیکھا جائے، جمہوریت عام آدمی کی ہوتی ہے۔ عام آدمی، وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ کوئی پیسے والا ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے۔ جمہوریت ایک عام آدمی کی ہوتی ہے، مگر در حقیقت یہ امیروں کی حکومت ہے۔
کیسے؟ امیدوار الیکشن جیتنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، مگر اگر ایک آدمی غریب آدمی کیپیبل ہے مگر انتخابات پر اس قدر رقم برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اس کا انتخاب لڑنے کا حق بے معنی ہو جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی وہاں سے کیپیبل ہے، ایک آدمی وہاں سے پڑھا لکھا بھی ہے، مگر حیثیت اس کی یہ ہے کہ وہ غریب ہے، وہ اتنے پیسے وہاں پہ خرچ نہیں کر سکتا جتنا ایک امیر آدمی کرتا ہے، اسی لیے اس کا جو حکومت لڑنے کا، یہ الیکشن لڑنے کا جو حق ہے وہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ انسٹیبلٹی ہے، عدم و استحکام۔ لیڈرز کیپ چینجنگ ان اے ڈیموکریسی اینڈ دس لیڈز ٹو انسٹیبلٹی۔ رہنما جو ہیں وہ جمہوریت اور انتخابی مسابقت میں بدلتے رہتے ہیں، چینجنگ ہوتی رہتی ہے، یہ بدلتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہو گئے 4 پارٹ اس کے بعد 5واں جو پارٹ ہے دیٹ از کرپشن۔ سب سے بڑی دلائل جمہوریت کی کرپشن، بدعنوانی۔ ڈیموکریسی لیڈز ٹو کرپشن بیکاز اٹ از بیسڈ آن الیکٹورل کمپٹیشن۔ جمہوریت بدعنوانی کا باعث بنتی ہے کیونکہ یہ انتخابی مسابقت پر مبنی ہے۔ پھر سے میں بولتا ہوں، ڈیموکریسی لیڈز ٹو کرپشن بیکاز اٹ از بیسڈ آن الیکٹورل کمپٹیشن۔ جمہوریت بدعنوانی کا باعث بنتی ہے کیونکہ یہ انتخابی مسابقت پر مبنی ہے۔ چھٹا پارٹ جو ہے ڈکٹیٹرشپ آف میجورٹی، اکثریت کی آمریت۔ اکثریت جو ہوتی ہے ان کی ڈکٹیٹرشپ۔ دا میجورٹی پارٹی میں ڈیولپ ڈسپوٹک ٹینڈنسیز which are harmful to the development of human personality۔ اکثریتی جماعت آمرانہ رجحان پیدا کر سکتی ہے یا کرتی ہے جو انسانی شخصیت کی نشو و نما کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ جب اکثریت میں ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے اس سے کیا ہے کہ اکثریتی جماعت آمرانہ رجحان پیدا کرتی ہے اور اس سے ایک انسان کی جو شخصیت ہے یا شخصیات لوگوں کی جو ہے اس کے اوپر اس کا بہت زیادہ نقصان پڑتا ہے۔ 7واں پارٹ اس کا ہے انٹرسٹ آف دا پیپل ناٹ سیف گارڈڈ۔ لوگوں کے مفادات کا تحفظ نہیں ہوتا، نہیں دیا جاتا یا نہیں ہوتا۔ یہ آرگومنٹس ہیں ڈیموکریسی کے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بولا تھا کہ یہ ڈیموکریسی کے خلاف دلائل ہیں۔ تو لوگوں کے مفادات کا تحفظ نہیں ہوتا۔ ایون الیکٹڈ لیڈرز آف دا پیپل ڈو ناٹ نو دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا پیپل۔ یہاں تک کہ عوام کے منتخب رہنما بھی عوام کے بہترین مفادات کو نہیں جانتے۔ یہ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک ان کو ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بعد یہ لوگ جب منتخب ہوتے ہیں یہ عوام کے بہترین مفادات کو ہی نہیں جانتے، ان کے کاموں کو ہی نہیں جانتے۔ زندگی نے ساتھ دیا، انشاءاللہ اس سے آگے کل۔